کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ کیا بات ہے۔ پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کو دنیا میں اس وقت 1500 سال ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول مبارک کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت کے اعتبار سے بھی ہے، بعثت کے اعتبار سے بھی ہے، ہجرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور رحلت کے اعتبار سے بھی ہے۔ صاف لفظوں میں بتائیں، آپ تو میلاد کے انکاری ہیں، آج کیسے اقراری ہو گئے؟ اپنی لڑائی لڑنی ہو نا تو بڑوں پہ نہیں ڈال دیا کرتے۔ بندہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ بحث کیسے کر رہے ہیں کہ جو حضور کے میلاد کا منکر ہے؟ مولانا آپ کے اشتہارات کبھی نہیں یہ گواہی دیتے کہ آپ میلاد منا رہے ہیں۔ جی، سیرت منائی نہیں جا سکتی، ولادت اپنائی نہیں جا سکتی۔ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ میرا آنا مان لو، یا اس لیے آئے ہیں کہ میرے ہر کام کو مان لو؟ یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو قوم منانے کی عادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنانا چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے چپے اور خطے میں، کسی نہ کسی شہر بستی اور گاؤں میں، دن کے 24 گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کی ابتدا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر لاکھوں درود و سلام۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب خدا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 63 مبارک سالہ جو زندگی ہے، اس کا جو ہے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سیرت کے اوپر بڑا کام کیا، اور سیرت کے حوالے سے ان کے کورسز چلتے ہیں، لاکھوں طلباء کے استاد ہیں۔ سیرت کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ سیرت ہو، سیرت پر کام کرنا ہو تو انسان کی زندگی خود اس سیرت کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ تو آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے موتی اور ہیرے اور جواہرات اس سمندر سے نکال کر لائیں گے جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویسے تو آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ان کا منفرد انداز ہوگا، مختلف ان کا طریقہ ہوگا بات کرنے کا۔ میری مراد مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب دامت برکاتہم۔ آئیے آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان۔ مفتی صاحب، سیرت کی بات ہو تو انسان کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میں عموماً طور پر یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے انسانوں کی، کوئی دنیا میں ایسی عبادت ہے ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا ہو میں بھی کرتا ہوں تو آپ بھی کرو، سوائے ایک عبادت کے۔ اب اللہ تو عبادت نہیں کرتے آقا کے نا، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں میں اور میرے ملائکہ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے اس عبادت کی حلاوت ہوگی کہ جو اللہ اپنے نبی کو تحفہ دیتے ہوئے اللہ محسوس کرتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ تو آج آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اجمالی خاکہ ہے، کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں، پھر ہم لے کر چلیں گے۔ آپ کا ایک کورس ہے،
میں سوچ رہا ہوں کہ اس کورس کے تحت جیسے آپ اپنے سالوں کو تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم تقسیم کر کے عوام کے سامنے کچھ حصے رکھیں گے، لیکن وہ اگلی نشست کے اندر۔ مجھے اس وقت جو سننا ہے وہ اجمالی خاکہ سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، کیا بات ہے۔ پامال کیا برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے سبحان صلی اللہ، صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، سبحان اللہ، دنیا کی امیدیں بر آئیں، کیا بات ہے۔ اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، سبحان اللہ، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، واہ 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 واہ، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، سبحان اللہ، اللہ سے رشتہ کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، واہ، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، سبحان اللہ، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، واہ واہ واہ، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، واہ مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، واہ مظلوموں کی فریاد سنی، واہ، مجبوروں کی غمخاری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھا، واہ، ٹھنڈا آرام دے، جی جی، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، کیا بات ہے، بے شک، عصمت کا غازہ بھی بخشا، سبحان اللہ، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، سبحان اللہ، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجلائے، بہت کچھ جھنجلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی صلی اللہ اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، سبحان اللہ، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، سبحان صلی اللہ اللہ، علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا، شیخ اگر بات کو کٹ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 1500 سال چل رہا ہے۔ بالکل کہنا چاہیے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کو دنیا میں اس وقت 1500 سال ہو چکے، سبحان اللہ، 1447 ہجری جا رہا ہے، جی 53 سال جی مکی زندگی کے جی، وہ اس میں ڈالیں تو 4753 پورا سو ہو گیا، جی، تو یہ ہو گئے 1500 سال، تو 1500 سال میلاد مصطفیٰ کا ہے، کیا بات، اور ربیع الاول ہے۔ کیا بات، ربیع الاول مبارک کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت کے اعتبار سے بھی ہے، جی، بعثت کے اعتبار سے بھی ہے، ہجرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور رحلت کے اعتبار سے رحلت بھی کے ہے، اعتبار سے بھی، اس لیے یہ مہینہ بڑا ہی مبارک ہے۔ اور مجھے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر سامنے آیا، وہ فرماتے ہیں کہ لحاظ الشہری فی الاسلام فضل، آگے فرمایا ومنقبۃ تفوق علی الشہور، واہ، اسلام میں یہ مہینہ کسی فضیلت کے اعتبار سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ مہینہ بہار اندر بہار ہے، بہار اندر بہار، اور فرمایا ونور فوق نور واہ، فوق نور، واہ، نور بر نور ہے، بہار اندر بہار ہے، نور بر نور ہے۔ یہ ربیع الاول مبارک کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے شعر عرض کیا ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری ہے، اور ہم مولانا پوڈ کاسٹ کے ذریعے آج پہلی ہی شب جی، اپنے پیارے آقا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین مون سے انس و جاں، واہ، سید الثقلین سید کونین ہادی عالم فخر دو عالم جان دو عالم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 63 سال آپ کے سامنے رکھوں، جی، اجمالی انداز میں، جی، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، کہ ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے معطر کروں اور پھر نام مصطفیٰ ادا ہو، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا، بالکل ایسے،
لیکن ہم اپنی حاضری تو لگوانی ہے. بالکل ایسے سیاہکار گناہگار امتی اپنے آقا کے حضور حاضری لگوانے کے لیے جی اس پروگرام کی وساطت سے 63 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حیات طیبہ کے اس انداز میں رکھے گا کہ جس میں عیسوی سال بھی ساتھ ساتھ چلے گا تاکہ سامعین و ناظرین کے لیے آسانی ہو، کیونکہ عیسوی بھی ہمارا قمری بھی ہمارا ہے. جی اس اعتبار سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں 20 اپریل ہے 571 عیسوی ہے. جی ناظرین کے لیے آسانی رہے گی. 571 عیسوی 20 اپریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کلپ کو اگر کسی نے سن لیا نا اس کے ذہن میں خاکہ سیرت کا بن جائے گا. اس خاکے میں پھر وہ سبحان اللہ رنگ بھرتا رہے. بالکل انشاءاللہ علم کا رنگ بھی بھرے، عمل کا رنگ بھی بھرے. ربیع الاول ہے، حضور کی سیرت، حضور کا تذکرہ، آپ کا میلاد، آپ پر نعت، آپ پر منقبت ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے. کوئی آرٹیکل لکھے گا، کوئی جلسہ کرے گا، کوئی محفل سجائے گا، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں. بالکل ایسے بہرحال اپنی اپنی مسلمان حاضری ضرور لگواتے ہیں. جی یہ خاکہ مولانا پوڈ کاسٹ کی وساطت سے جو پیش کیا جا رہا ہے اس میں رنگ بھریں اور پوری سیرت پاک کا بآسانی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اگر اس انداز سے آپ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 63 سالوں کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں میلادی سال. ٹھیک ہے. میلادی سال 40 ہیں. جی میلادی سالوں کے بعد اگلے 13 سالوں کو ہم کہتے ہیں نبوی سال. نبوی سال دوسرا حصہ ہو گیا. جی 13 سال مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، پھر ہجرت کی، تو اگلے 10 سالوں کو ہم کہتے ہیں مدنی سال. مدنی سال پہلے 40 میلادی، پھر 13 نبوی اور مکی سال، اور پھر آخری 10 مدنی اور ہجری سال. مدنی اور ہجری سال 3 بڑے حصوں میں ہم نے تقسیم کیا. ان 3 کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 6 تو گویا کہ یہ 3 کو 3 کے ساتھ کریں گے جی 9 ہو جائے گا. 9 ہو جائے گا. 3 ضربے 3 9 ہو جائے گا. ہر ایک میں پھر 3 نکلیں گے. ٹھیک ہے. پہلے 40 میلادی سال، پھر 13 مکی سال، اور پھر نبوی اور مکی ایک ہی ہے. پھر آخری 10 سال جی ہجری اور مدنی سال. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. اب ان کو ہم تقسیم کریں گے. پہلے 40 میلادی سالوں کو، اور یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے، بہت آسان تقسیم ہے. پہلے 40 میلادی کو ہم 3 پہ تقسیم کر دیں گے. میلادی سالوں کو ہم 3 پہ تقسیم کریں گے: بچپن، نوجوانی اور جوانی. بالکل ٹھیک ہے. سارے واقعات اس میں آ جائیں گے جو مستند ہیں، معتبر ہیں سیرت کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، اور ان میں ایک ایک لمحے پہ ہماری جان قربان ہو. آمین. بے شک. ایک ایک لمحے پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. آمین. بے شک. پہلے 40 سالوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ بچپن، نوجوانی اور جوانی. نوجوانی اور جوانی میں تھوڑا سا فرق ہے. جی جی جی. اس میں وہ واقعات آ جائیں گے 40 میلادی سالوں کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں. میں پھر اس کو تھوڑا سا کھولوں گا، تھوڑا سا آگے چلیں. کھولیں گے بالکل انشاءاللہ. 13 مکی اور نبوی سالوں کو ہم پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. خفیہ دعوت اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت جی اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت بیرون مکہ. بالکل ٹھیک. یہ 3 حصے بن گئے مکی اور نبوی سالوں کے. پھر ہجرت مبارکہ کے بعد آخری 10 سالوں کو ہم مدنی اور ہجری، آخری 10 سالوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. جی وہ 3 بن جائیں گے. ان میں سے پہلے حصے کو ہم نام دیں گے خطرات، پھر صلح، پھر فتح. جی صلح اور فتح. فتح مکہ ہو گیا، آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کا سفر ہو گیا. تو گویا یہ مدنی 3 بڑے ہم نے اس کو عنوان دیے. پہلا حصہ خطرات کا، جی پھر اگلا حصہ صلح کا، پھر اس کے بعد فتح کا. جی اب یہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں. پہلے 40 میلادی سال، اگلے 13 مکی اور نبوی سال، اور آخری 10 ہجری اور مدنی سال. جی پہلے 40 میلادی سالوں کو ہم نے تقسیم کیا 3 حصوں میں: بچپن، نوجوانی اور جوانی. جی 13 مکی اور نبوی سالوں کو ہم نے تقسیم کیا 3 حصوں میں: جی خفیہ دعوت اندرون مکہ، جی اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، اعلانیہ دعوت بیرون مکہ. بیرون مکہ. آخری 10 سال جن کو ہم نے مدنی اور ہجری کہا تھا،
ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، خطرات، جی، صلح اور فتح۔ اب یہ ایسے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جیسے کتاب کی فہرست ہوتی ہے، بالکل ایسے مصنف یا خطیب یا ادیب پہلے ایک خاکہ بناتا ہے نا جی، اس خاکے میں پھر رنگ بھرتا ہے، جیسے مکان سے پہلے آپ ایک اس کا نقشہ بناتے ہیں، نقشے کے بغیر تو ایک اینٹ نہیں آپ لگا سکتے، ماہر مستری کبھی بھی اس کو شروع ہی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے اگر آپ تاریخ اسلامی کو پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام کا ماضی پڑھنا چاہتے ہیں، یا تاریخ سے دلچسپی ہے، اپنے آپ کو اصلی علم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور اصلی علوم سے آگے اللہ کے پسندیدہ اعمال اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس کا آغاز کریں، سیرت کو پڑھیں، اور سیرت کو پڑھنے کے لیے یہ نقشہ سامنے رکھیں، پھر اس میں رنگ بھریں۔ سیرت کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں، قرآن مجید کی صورتیں 2 حصوں میں ہیں، یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں، مکی حالات میں، مکہ یا مکہ کے مضافات میں جو آیات اتری ہیں، جو سور اتری ہیں، وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، مکی آیات ہیں، وہ مکی حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے دور میں، مدینہ کے شہر میں، مدینہ کے مضافات میں، مدینہ کے علاقے میں جتنا حصہ اترا وہ سارے کا سارا مدنی حصہ کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکے اور مدینے سے باہر نہیں گئے ہیں، مکے اور مدینے کے اندر رہے ہیں۔ یہ خوشبو جہاں جہاں تک پھیلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھیلانے والے اللہ پاک نے آپ کو شاگرد بڑے عظیم عطا کیے، چن کر عطا کیے، باعتماد عطا کیے، جنہوں نے اس سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ واقعی ستارے بن کے پھیلے اور چمکے اور مہکے، ان کو پھول کہا جائے، ستارہ کہا جائے، جو کچھ کہا جائے، سیرت پاک کے وہ دائی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، انہوں نے اس کو پھیلایا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 40 میلادی سال ہیں، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ بچپن، نوجوانی اور جوانی۔ آپ نے اجمالی خاکہ جو پیش کیا ہے، میرا اس کے اوپر تھوڑا سا سوال ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میلادی سال، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یا سیرت؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میلاد یا سیرت؟ جی، میلاد پر بھی ہمارا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے سوا ہے کیا جی دنیا میں؟ بالکل ایسے، خدا کی خدائی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رب العالمین، اور حضور کے بارے میں کیا؟ رحمت للعالمین۔ میں اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے، چپے اور خطے میں، کسی نہ کسی شہر، بستی اور گاؤں میں دن کے 24 گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو عجیب ہی بات کہی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اللہ پاک نے آپ کو شان ایسی بخشی، ورفعنا لکا ذکرک کی۔ حضور کے بغیر ہے کیا دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میلاد ایک جز ہے۔ لیکن میری بات سمجھ لیجئے، آپ مجھے صاف لفظوں میں بتائیں، آپ کے لیے تو جملے لکھے ہوتے ہیں کہ شیطان کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جی، تو آپ مجھے بتائیں، آپ تو میلاد کے انکاری ہیں، آج کیسے اقراری ہو گئے؟ ہم لوگوں کے خود ساختہ چیزوں کے انکاری ہیں۔ اچھا، ہاں، اپنی لڑائی لڑنی ہو نا تو بڑوں پہ نہیں ڈال دیا کرتے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں
کہ آپس کی کوئی بات ہو، غلط فہمی ہو، اس کو آپس میں رہنے دینا چاہیے، کسی کے ایمان پہ فوراً حملہ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ جی میلاد کا منکر ہے، یہ حضور کا منکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا منکر ہے۔ بندہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ بحث کیسے کر رہے ہیں کہ جو حضور کے میلاد کا منکر ہے؟ مولانا آپ کے اشتہارات کبھی نہیں یہ گواہی دیتے کہ آپ میلاد منا رہے ہیں۔ آپ کے اشتہارات ہمیشہ سیرت النبی کانفرنس منا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اشتہار میں کبھی بھی میلاد النبی نہیں لکھا ہوتا ہے، آپ کے اشتہارات آپ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک اشتہار مجھے اہل سنت والجماعت دیوبند کا دکھا دیجئے جس کے اندر آپ نے میلاد لکھا ہو۔ میلاد، سبحان اللہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک پوری کتاب ہے جس میں صرف حضرت کے وہ بیانات ہیں جو میلاد النبی پہ ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سوال ہونا ہے تو میں ضرور وہ کتاب بھی لاتا، لیکن میں نے کہہ دیا ہے، آن دی ریکارڈ ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے۔ ولادت مصطفیٰ پہ میلاد جز ہے، سیرت کل ہے۔ میلاد جز ہے، سیرت مقصود ہے، اور ولادت کا کوئی انکاری نہیں۔ سیرت کے انکاری تھے، ہیں، اور آگے بھی چل کر رہیں گے، تو میلاد کا تو کوئی انکاری ہے نہیں۔ مسئلہ سیرت کا ہے، اور پھر جناب ولادت محمد بن عبداللہ کی ہے، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ولادت اپنائی جا سکتی ہے جی؟ سیرت اپنانی چاہیے؟ نہیں، ولادت اپنائی جا سکتی ہے، سیرت منائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ دونوں جملوں کا وزن ڈالے نا، سیرت منائی نہیں جا سکتی، ولادت اپنائی نہیں جا سکتی۔ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ میرا آنا مان لو، یا اس لیے آئے ہیں کہ میرے ہر کام کو مان لو، اچھا میرے ہر عمل کو مان لو؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، جیسے سیرت آپ نے فرمایا کہ میلاد جو ہے یہ اپنایا نہیں جا سکتا ہے نا، منایا جا سکتا ہے، لیکن جو میلاد منایا جا رہا ہے، کیا ہمارے ہی علماء، اہل سنت والجماع کے علماء جو اپنے آپ کو سنی بریلوی کہتے ہیں، کیا وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اب خرافات بہت زیادہ آ گئی ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں، لیکن ان کے بس میں نہیں رہا، کنٹرول سے نکل گئی نا چیزیں۔ کنٹرول سے مولانا، جیسے کہ اب گانے بجائے جاتے ہیں، ڈول بجائے جاتے ہیں، ڈانس کروائے جاتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کروائی جاتی ہیں، پیچھے گنبد محمد رسول اللہ کا گنبد لگا ہوا ہے، مکہ بنا ہوا ہے، تصویریں بنی ہوئی، سٹیج لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گانے بجائے جا رہے ہیں، اور وہ نعتیں بھی گانے طرز سے بھی بڑھ کر آ گئی ہوئی ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ خرافات ہو رہی ہیں۔ ہاں، ایک ہے نا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا ہو، ایک ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھا جا رہا ہو، یہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ عمومی طور پر میں ایز اے پاکستانی، اگر پاکستان کا جھنڈا، میں باہر بھی جاتا ہوں، ہمیں کہیں پر باہر بھی پاکستان میں بھی زمین پر پڑا ہوا مل جائے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دل میں اس کے لیے عزت ہے، احترام ہے۔ یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا تو لگانے کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی لگاؤ تو پھر اس کو سنبھالو بھی، جیسے 12 ربیع الاول گزرتی ہے، ہم ایسے ان جھنڈیوں سے جس کے اوپر رسول اللہ کا جشن میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض جھنڈیوں کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، بعض جھنڈیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، بعض جھنڈیوں کے اوپر مکہ بنا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں جو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیسے ہم اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک چیز کا اپریشیٹ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ منظم طریقے سے گجرانوالہ کے اندر عاقب رضا مصطفی صاحب کا جو جلوس پچھلی مرتبہ نکلا ہے، آپ سمیت، مجھ سمیت ہمارے علماء دیوبند نے بھی، اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ اس طرح امن کے ساتھ، کسی ترتیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جو ہے ان کے چہرے جتنے بھی تھے داڑھیوں والے تھے، پگڑیوں والے تھے، خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے انہوں نے وہ نکالا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ کیا اگر اس کو بھی اپنا لیا جائے وہ تو درست ہے؟ سوال میرا لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، علماء نے، مفتیان نے دین بتانا ہوتا ہے، بنانا نہیں ہوتا۔ جی، جلوس کسی بھی انداز میں ہو، دیکھا تو صحابہ کرام اور اہل بیت کو جائے گا نا، ٹھیک ہے، دیکھا تو خیر القرون کو جائے گا نا، جی، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت اور آپ کی سیرت دونوں کے اعتدال کو قائم رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کو مقدم رکھا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ نہ یہ کہ یہ ایک عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو قوم منانے کی عادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بات درست ہے۔ اپنانا چھوڑ دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ منانے کی طرف رجحان کتنا ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے کے حوالے سے ہم میں کتنی کوتاہیاں اور کتنی کمزوریاں آ گئی۔ اس میں کسی ایک یعنی کہ جلوس والے دن ہی لوگ ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم نے تو خود دیکھا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ نماز کا کہیں اہتمام نہیں ہوتا، جتنے جلوس نکلتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان کا ایک روٹ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ سارے روٹ کے اندر سائیکل سجائے جاتے ہیں، گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت ہے ہماری، بعض لوگ ہمیں یہ مثال دیتے ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشی نہیں مناتے ہیں، تو اگر نبی کے آنے پر ہم نے خوشی منا لی تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ مثال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان مثالوں کو لے لیا جائے، لیکن وہ آپ والی بات کو میں پھر دہراؤں گا، کیا کہ ان کے اندر جو نماز جس کو اپنانا تھا حضور کی سیرت تھی، حضور نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہیں پہنچ رہی اس دن، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ حضرت ایسا ہے کہ ہم نے جب دین سپرد کر دیا عوام کے ہاتھوں کہ آپ اس دن جو مرضی کریں، آپ خوشی میں آ کے کوئی حد نہیں ہے، خوشی میں آ کر کوئی قید نہیں ہے، خوشی میں آ کر خیر القرون کو نہیں دیکھنا، تو ظاہر ہے جس کے جی میں جو کچھ آیا وہی ہوتا رہا۔ اور اس وقت علماء خاصے پریشان ہیں اس بارے میں، مسلک بریلوی کے حضرات، مستند علماء، کہ اس معاملے کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ایک عمل جو مستحب درجے کا ہے، ایک بندہ خوشی مناتا ہے یا اس کو اپنے طور پہ خوشی ہے، آپ یقین جانیے کہ ربیع الاول کا آغاز ہوا اور دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت پہلے سے کہیں زیادہ اور معجزن ہوئی۔ حضور پر درود پڑھنے کا عمل الحمدللہ ہم نے شروع کیا، اور ہمارے دوستوں نے، حضرات اکابر نے شروع کیا، اور ہماری تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے۔ میں نے ربیع الاول مبارکہ کے بارے میں آپ کو سنا دیا، ملا علی قاری کا شعر۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں بھی بے اعتدالی نقصان کی طرف لے جاتی ہے، اور اعتدال دین اسلام کا حسن ہے۔ اعتدال قائم رکھنے کے لیے رب نے اپنے محبوب کو ولادت بھی ربیع الاول میں عطا کی اور رحلت بھی ربیع الاول میں عطا کی، تاکہ میلاد اور سیرت دونوں کا حسین امتزاج باقی رہے۔ اور وہ ایسا ہی ہے کہ حضور کے آنے پہ خوشی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دنیا میں چھا جانے پہ بھی خوشی ہو، اور اس کے لیے انسان تڑپے پہ کہ اپنی زندگی میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نظام میں ہے، معیشت میں ہے، سیاست میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اور میرے 24 گھنٹوں میں ہے، میرے گھر میں ہے، میرے باہر ہے، شہر میں ہے، بستی میں ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک میں پہنچتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میرے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی حالات میں کس طرح دعوت دیتے رہے، اور کس طرح آپ نے ایک جماعت بنائی، اور مدینہ طیبہ آ کر اسلام کے لیے کیسے پہلے ایک ریاست کو مستحکم کیا، اور بعد میں غلبہ اسلام کے لیے آپ نے اپنے جانثاروں کی کیسی تربیت کی، اور میدانوں میں تشریف لائے، غزوات میں آئے۔ یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ صرف منا کر راہ فرار اختیار کی جاتی ہے اپنانے سے۔ راہ فرار ملتی ہے کہ جب بندہ صرف کہہ دے کہ میں نے بس منا لیا، جی زبانی جمع خرچ کر لیا۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ابھی آپ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہوا یا نہیں، ہندوستان میں اس وقت اختلاف چل رہا ہے جلوس نکلنے پہ۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بعض حضرات کہتے ہیں ہم جمعے کو نکالیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہفتے کو نکالیں گے۔ ہم تو بہت پہلے سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ صرف اس دن نہیں، اس وقت میں بھی خوشی ہونی چاہیے جس وقت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ بالکل ایسے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا کہ تاکہ میرے محبوب کی برکات رات کے حصے میں بھی آئیں، دن کے حصے میں بھی آئیں، رات بھی معروم نہ رہے، دن بھی معروم نہ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت منانے کی بات کی جاتی ہے اور کسی اور پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے جی فلاں نہیں مناتا، فلاں نہیں مناتا، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کیا آپ پیر والے دن وہ منا رہے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے تو دن بھی تو دیکھو، وقت بھی تو دیکھو۔ صرف ربیع الاول کی 1 تاریخ
को ना देखो, फिर अरब का रबीउल अव्वल और अजम का रबीउल अव्वल तारीख में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? वहाँ 12 रबीउल अव्वल कब है, वहाँ चांद नज़र कल आ चुका था, आज यकम रबीउल अव्वल थी। तो हमारे हिंदुस्तान में आज यकम रबीउल अव्वल है, तो फ़र्क तो हो गया। तो अगर मुझे कोई कहे कि आप नहीं मनाते तो मैं उससे कह सकता हूँ कि जनाब आप भी पूरा नहीं मनाते। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने अजमाली खाका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया और आपने जो खराफात हो रही हैं उसके ऊपर भी बात की। नाजरीन, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ने जैसे आपके सामने पूरा एक खाका रख दिया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस तरह लेकर चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जो पहले तीन जो है ना, पहला जो दौर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, जवानी और नौजवानी, ये तीनों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली पॉडकास्ट के अंदर हम लेकर आएंगे आपके सामने। और हो सका तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मक्की ज़िंदगी भी लेकर आएंगे कि मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो इंशाअल्लाह एक सेशन पूरा आपके सामने आएगा। देखते रहिए मौलाना पॉडकास्ट। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना